ندیا کنارے بانو بیچاری کھڑی پکارے اصغر ہو ندیا کنارے بانو بیچاری کھڑی پکارے اصغر ہو جھولا تم رو خالی پڑو ہے کہاں سدھارے اصغر ہو یاد میں تمری جیا تڑپت ہے یاد میں تمری جیا تڑپت ہے نس دن تمرا دھیان رہتے یاد میں تمری جیا تڑپت ہے نس دن تمرا دھیان رہتے بن بن ڈھونڈوں راج دلارے آنکھوں کے تارے اصغر ہو ندیا کنارے ایک سلوات پڑھے گا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سیبتے پیم برسنا آقا دیکھا مجھ رہی خلق میں ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھ رہی خلق میں نے دیکھا
میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجھ رہی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو پالو دائے خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو پالو دائے خون میں نے ٹکڑے ہوئے عباس کا لاشا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے عباس کا لاشا دیکھا مجھ رہی خلق میں ظلم مجھ رہی سجاد نے کیا کیا دیکھا ظلم مجھ رہی سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا گھر لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مل کر ماشاءاللہ میرے بھائی دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جس انداز میں کیجیے چاہے وہ ترنم ہو یا تہت ہو اہل بیت کا ذکر ہے کرنا بھی واجب ہے سننا بھی واجب قبلہ موجود ہے انشاءاللہ اپنی اس ذاکری میں اس چیز کی تائید کریں گے کیونکہ رسول نے خود کہا ہے کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ذکر سے میں ان مصروں سے حاضر کرتا ہوں بھائی سے قبل ہمارے بڑے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کر رہے تھے بھائی نے بھی بہت اچھے کلام کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آواز بھی آپ کی بہت اچھی ہے بھائی مولا قبول کرے ہم سب کی اس ذاکری کو چاہے وہ سننے کی شکل میں ہو یا کرنے کی شکل میں سفرات بارگاہ مولا میں سماعت کریں گے جو نبی کے آل سے دور ہے بھیا جو نبی کے آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی آل سے دور ہے جو نبی کی آل سے دور ہے
وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو قریب ہے وہ غلام بھی باخدا جہاں کا امام ہے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں قبلہ۔ یہ یہ حیات ہے تو علی سے ہے، یہ اذان روزہ نماز ہے، یہ حیات ہے تو علی سے ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے۔ چار مصروں کی اور رحمت ہے، زحمت تو نہیں کہوں گا کیونکہ ذکر علی، ذکر اہل بیت رحمت ہی ہے، جو زحمت کہتا ہے اس کے لیے زحمت ہو سکتی ہے، لیکن جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا ہوا ہے اس کے لیے باعث رحمت ہی ہوتا ہے۔ میں چار مصرے اور بھیا نے یقیناً بہت ہی خوبصورت شعر جناب علی اصغر علیہ السلام، یا یوں کہوں جملے کو بدل کر کیا کریں، خطابت میں سرکار جملے مین ہوتے ہیں، قبلہ موجود ہے کہ بڑے علی کی بارگاہ میں چھوٹے علی کا ذکر جو کیا، یقیناً وہ شعر بہت خوبصورت، بہت اچھا تھا، اور میں بزبان جناب علی اصغر یہ مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ زندہ باد۔ قبلہ دیکھیں، تیر ہوٹھوں کی بزبان جناب علی اصغر، دیکھیں بھائی، تیر ہوٹھوں کی کمانوں سے چلانے آیا، تیر ہوٹھوں کی کمانوں سے چلانے اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا۔ بزبان جناب علی اصغر گہوارہ آپ کے قریب ہے، فیصلہ کریے گا انشاءاللہ، بارگاہ مولا ہے، حاضر کرتا ہوں قبلہ۔ دیکھیں، تیر ہوٹھوں کی کمانوں سے چلانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا، تو ماں کی آغوش سے ارے بے تیغ سر دشت بلا، حرملا میں تیری اوقات بتانے آیا، ماں کی آغوش سے بے تیغ سر دشت بلا، حرملا۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مومنین کے نام ان کاغذات میں درج ہیں ان سب کی ارواح کو
ارسال فرما دیجیے، خصوصاً جملہ مومن و مومنات، علماء، خطبہ، شعراء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں شب جمعہ۔ سید محمد یعقوب رضوی، سید محمد موسیٰ رضوی، ام لیلہ بنت منور، ذکی محسن ابن محمد، علیم عباس ابن ناظر حسن ابن حسین بخش، شبانہ خاتون بنت علیم عباس، اور کل جہان مومن و مومنات جن کا کل کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، ان سب کی ارواح کو ارسال فرما دیجیے گا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، المصطفى والأمجد والأحمد والمسدد بالقاسم محمد، ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامينه واخيه وطالب كل طالب، مطلوب كل طالب، على كل غالب، وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ مدن عزیز، زائرین کرام، مولیان حیدر کرار، شب جمعہ ہے، اعمال کی شب۔ آپ حضرات اس وقت ایک بہترین عبادت میں ذکر آل محمد کے مصلی پر اپنا ایمان، اپنا روحانی سفر سورج کی بھنائی سے دیکھنے والا، علم، شعار، معیار، عقیدہ، رزق عرفان لینے آئے ہیں۔ دو طرح کا رزق اس دربار میں مل رہا ہے اور ملتا ہے، ایک جسم کا رزق، ایک روح کا رزق۔ جسم کا رزق تبرک حسین ہے، روح کا رزق معرفت اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت ہے۔ اس تبرک میں یعنی جسم کے رزق میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے، اگر عقیدے کے ساتھ اس کو کھا لیا جائے تو جو بیمار ہے اسے شفا ملتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور ذکر اہل بیت میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ روح کو یہاں بھی نجات ملتی ہے، وہاں بھی نجات ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے مرحبا مرحبا مرحبا۔ یقیناً سلیس زبان میں جناب عرشی شعبی نوگانوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، میں بچپن سے بہرحال دیکھتا چلا رہا ہوں، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ میں شعراء کی تعریف اور توصیف کر سکوں۔ بہرحال خدا سلامت رکھے، اور یقیناً انہوں نے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر، یہی کہوں کہ اس گھرانے میں سارے علی ہیں، اور میرے مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔
یہ تو پہچاننے کے لیے اکبر اصغر، ورنہ سب کے نام علی. کیوں؟ اس لیے کہ نازش، میں بھی یہاں سے سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ نازش کردار حیدر اس کا ہر کردار ہے. تیسرا چوتھا مصرع جب میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا تو آپ کی سماعت معراج پہ ہوگی کہ نازش کردار حیدر اس کا ہر کردار ہے، باوفا غازی مجاہد صابر و خوددار ہے. دے گئی اصغر کی جرت ننھے کاندھوں پر علم، اب تو ہر بچہ ہماری قوم کا سردار ہے. دے گئی اصغر کی جرت ننھے کاندھوں پر علم، اب تو ہر بچہ ہماری قوم کا سردار ہے. یقیناً سردار قوم ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، سید ہے تو سردار ہے. اور آج کی شب جو ہے وہ بھی سردار ہے، یہ ذکر بھی سردار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں، صلوات ارشاد فرمائے محمد. میں مسلسل جو ہے کچھ نہ کچھ میں ایک نئی جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ روز کا پڑھنے والا آدمی اور بہرحال ہے اس کو، لیکن یہ ہماری عطا نہیں ہے، شہزادی کی عطا ہے، اہل بیت کی عطا ہے. کوئی شاعر کوئی ذاکر یہ نہیں کہ میں جو سوچ کے آیا ہوں یا جو سوچ کے میں وہی پڑھوں گا، نہیں، بھول بھی جاتے ہیں. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے ہم جیسے، مگر یہ ان کی عطا ہے، اور یہ جسے عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. دیکھیں دو چیزیں، ایک آواز ہے، ایک علم ہے. ایک علم ہے، ایک آواز ہے. آواز ہے تو علم نہیں، اور علم ہے تو آواز نہیں. اور تیسری ہے عطا، جسے ہنر کہتے ہیں. اب یہ سب کے پاس نہیں ہوتی. اور اگر تیسری چیز ہے تو جسے یہ نواز دے، جسے یہ عطا کر دے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. جس سے چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بہت اختصار سے انشاءاللہ میں اپنے مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اور یہ یقیناً باعث ذکر ہے، باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے، زحمت بہت سے پڑھتے ہیں اس ذکر میں، غلط ہے وہ. ذکر اہل بیت باعث زحمت نہیں ہوتا، باعث رحمت ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تب میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں، یہ فرش اس وقت تک فرش ادا ہے جب تک فرش والے آتے ہیں. مگر یہ صرف فرش ادا نہیں، عرش ادا بھی ہے. عرش ادا اس وقت بن جاتی ہے جب عرش ادا، عرش والے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ اپنے مقام پہ کہیں بھی، چھوٹا مقام ہو بڑا مقام ہو، وہاں آپ بڑے سے بڑے محل بنوا لیجئے، جنت کی شہزادی نہیں آ سکتی. آپ کسی بوسیدہ مکان میں فرش ادا بچھا دیجئے، جنت کی شہزادی آ جائے گی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور بات عرش کی ہو رہی ہے تو شب جمعہ ہے. میں 4 قول میرے مولا کائنات کے دعائے کمیل کے آپ کی بابرکت سماعت کے حوالے کر دوں، اور یہاں سے مجلس کا سفر ہو جائے گا. ملاحظہ کیجئے کہ مولا کائنات جناب کمیل بن زیاد کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کمیل، اللہ نے جو 4 فضیلتیں مجھے عطا کی وہ کسی کو عطا نہیں کی. بھائی جاگ کے سنیے، آپ اس کے دربار میں ہیں، اسی کے قول کو میں آپ کے حوالے آپ کی پاکیزہ عدالت میں رکھ رہا ہوں. کمیل سے اپنے سچے چاہنے والے شاگرد سے فرما رہے ہیں، اے کمیل، اللہ نے جو 4 فضیلتیں مجھے عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں دی، نہیں عطا کی ہے. کمیل مسکرا کے فرماتے، مولا کیا کون سی 4 فضیلتیں ہیں؟ کہا سنو، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کر کے، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ فضیلت نہ آدم کو بخشی، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ شیش کو، نہ مہلائل کو، نہ کواکب کو، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ شیش کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، حتیٰ کہ یہ آخری نبی کو بھی وہ فضیلت عطا نہیں کی. کہا دوسری فضیلت کیا ہے؟ کہا دوسری فضیلت یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء نے بھی اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی نہیں خریدی، میں نے اپنا نفس بیچ کر مرضی خریدی ہے. کہا تیسری فضیلت کیا ہے؟ کہا 1,23,999 انبیاء کے
سلطان سے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جس شان سے مجھے مولا بنایا، نہ آدم کو بنایا، نہ ابراہیم کو، نہ شیش کو. آخری فضیلت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. کہ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ کہ جیسی زوجہ مجھے ملی. ہائے ہائے، توجہ چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جیسی زوجہ مجھے ملی، جیسی زوجہ مجھے ملی. ایک صلوات ارشاد فرمایا بر محمد و آل حضور قبلہ بہت. ایک صلوات اور ارشاد فرمایا بر محمد و آل. اب یہاں خود جس کی زبان پہ وحی الہی کے پہرے لگے ہوں، وہ خود مولا کائنات سے فرما رہے ہیں کہ یا علی، اللہ نے جو 3 فضیلتیں آپ کو عطا کی ہیں ان میں میں بھی شریک ہوں، مگر جو 3 فضیلتیں آپ کو عطا کی اس میں میں شریک نہیں، اس میں میری شرکت نہیں ہے. باپ مولا کائنات مسکرا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جن میں اللہ نے مجھے آپ کو عطا کی، اور یعنی مجھے عطا کی اور آپ بھی شریک ہیں؟ کہ اللہ نے علم مجھے دیا، اٹھانے والے آپ، آخری آدمی تک جہاں جاتے. اللہ نے مجھے علم دیا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پیغمبر نے علم اٹھایا ہو. علم مجھے عطا کیا، اٹھانے والے آپ. اللہ نے کوثر مجھے دیا، ساقی کوثر آپ. جاگ کے سنیے اذان گرامی، اللہ نے ذوالفقار مجھے دی، چلانے والے آپ. مگر جو 3 فضیلتیں آپ کو عطا کی، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو 3 فضیلتیں آپ کو عطا کی ہیں ان میں شریک نہیں ہوں. کہ یا رسول اللہ کون سی 3 فضیلتیں جو مجھے عطا کی اور اس میں آپ شریک نہیں ہیں؟ کہا 3 فضیلتیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کو عطا کی اور میں شریک نہیں ان پہ، کہ جیسی زوجہ تمہاری ویسی میری نہیں، جیسی زوجہ تمہاری ویسی میری نہیں. جیسے گھر میں تمہیں پیدا کیا اللہ نے، توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی. کہا جیسا، تیسری یہ کہ جیسا سسر تمہارا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اپنے اپنی مراد شب جمعہ ہے. ہائے جاری مولا سلامت رکھے آپ. کائنات کا پروردگار قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھیے بھائی. شب جمعہ ہے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. کیونکہ یہ آج سے 52-54 سال پہلے ادارہ تنزل مکاتب کے بانی خطیب اعظم غلام عسکری اعلیٰ مقامہ نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو. مگر خورشید بھائی نے سلام، لاکھوں سلام، انہوں نے اچھی اس پر مصرع کہا، گرا محنت کی ہے. بانی تنظیم فرماتے ہیں کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو. میں بھائی کی نظر کر رہا ہوں، شعر بہت اچھے پڑھے آپ نے یقیناً، مگر بو جو ہے بہرحال مولا کی جو ہے برکتیں تھیں. میں عرض نہیں کرتا کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، بچوں کو علم دے کے علمدار بنا دو. تیسرا چوتھا مصرع یقین پیغام ہے. پیغام نثر میں ہو یا نظم میں، پیغام ہوتا ہے. بات سچی ہے اور بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اپنی صداقت کا اعلان کیجیے گا، اس لیے کہ داد آپ دے دیجیے گا، امداد نجف سے آ جائے گی. توجہ چاہتا ہوں اذان گرامی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، بچوں کو علم دے کے، بولیے بھائی، بچوں کو علم دے کے. میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، ذرا زور سے بولیے، آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی. شب جمعہ ہے، پیغام ہے چوتھے مصرے میں، اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، بچوں کو علم دے کے علمدار بنا دو. غازی کی وفاؤں کا سبق اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، ایک بھائی کو بھائی کا وفادار بنا دو.
غازی کی وفا لینے آئے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں. اگر یقیناً بھائی بھائی کے ساتھ وفا کرے تو یہ وفائے پروردگار کی جو ہے اعلان ہوتا ہے وفائیت کا. غازی کی وفاؤں کا سبق کتنا پڑھاؤ, ایک بھائی کو بھائی کا وفادار بنا دو. یہ مجلسیں پیغام ہیں, یہ مجلسیں جو ہیں وہ اتحاد کا مرکز ہے. پھر مجھے چونکہ نثر میں بات بہت طولانی ہو جائے گی, یہ قوم باشعور ہے بے حد ذہین ہے. شعبی میاں, یہ قوم باشعور ہے بے حد ذہین ہے, آپس میں نہ لڑے تو بہت بہترین ہے. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ قوم باشعور ہے بے حد ذہین ہے, آپس میں نہ لڑے تو بہت. اور جب مجلس حسین ہے پیغام اتحاد, پھر کیوں بٹی ہوئی صف مومنین ہے؟ پھر کیوں بٹی ہو؟ لڑوا رہے ہیں قوم کو آپس میں جو شکیل دوزخ میں جائیں گے مجھے پورا یقین ہے. صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وآل محمد. جو بھی لڑوا رہا ہے, جو بھی لڑوا رہا ہے, اتحاد کا مرکز ہے یہ پیغام سے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا دہر میں سے کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے, ایسا پیریڈ گزرا ہے جب ہم نے علی الانسان کا یعنی خاص انسان کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی اللہ اس آیت کی مقبول صاحب کے ترجمے میں اگر آپ جائیں, ٹھیک ہے حضور, تو سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ حل علی الانسان یعنی اللہ کوئی ایسا علی الانسان تھا جس کا خود ذاکر ہے, خود بھی ذکر کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی ذکر کا حکم دے رہا ہے. پھر قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور علی الانسان کا ذکر کرنے کے بعد اپنے مزاج کو بدلا, اور بدلنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. پھر ہم نے اس کائنات کے بعد کے پیدا ہونے والے انسانوں کو پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, یعنی پورے قرآن کے اندر علی الانسان کا تو ذکر کیا ہے مگر ان کی خلقت کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, بس نور سے. یہ تو کہا کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا مگر ایک لمحے کے لیے تنہا رہنے نہیں دیا. نور سے کن کہا فیکون کہتے کہتے دو بنے, ایک محمد مصطفیٰ بنا, ایک علی مرتضیٰ بنا. توجہ چاہتا ہوں, ایک محمد مصطفیٰ ایک علی مرتضیٰ بنا. یعنی جو کمال محمد میں وہی علی میں ہے, جو علی میں ہے وہی محمد میں ہے. جو محمد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, علی کو دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو. صلوات پڑھیے بار محمد وآل سلامت رہیے, سلامت رہیے. اب علی خاص انسانوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد مزاج کو بدل دیا. اب پہلے محمد کو سمجھنا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں شعبی میاں, بس آخری کلمات اور ایک فضائل کا گوشہ دے رہا ہوں, شاید آپ اس میں آپ کے حق میں جو ہے سب دعا کر دیں گے اور سب جتنے مومنین سب کی مرادیں شب جمعہ کی. محمد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, علی کو دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو. توجہ چلو, محمد کی کل زندگی کتنی ہے بھائی؟ 63 بس, 63 برس ہے کل. اور مولا کائنات کی مولا کائنات کی بھی 63 ہی ہے. کتنی ہے؟ 63 ہے. مولا کائنات کی بھی 63 ہے اور رسول خدا کی بھی 63 ہے. جا کے تاریخ پڑھیے گا, دیکھیے گا کتابیں. تو جو محمد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, علی کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو. محمد کی کل زندگی ہے 63 برس. آج یہاں بات روک کے عرض کر دوں, آج خوش ہوتے ہیں شیعہ حضرات بھی نعرے لگاتے ہیں صاحب 1.25 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع میں جو ہے
رسول خدا نے محمد نے علی کو مولا بنا دیا. اچھا اور بھول گئے مسلمان. اچھا اگر 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان دیکھی ہوئی چیز کو بھول گئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آئیے، محمد مصطفیٰ کی کل زندگی ہے 63 برس حضور. ظاہری زندگی ہے یعنی کل زندگی 63 برس، باطنی زندگی 40 سال، ظاہری زندگی 23 سال. 40 اور 23 63. یہ نماز، یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس احکام شرعی، یہ جتنے سب 23 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے. ایک پیغام دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. 23 سال کی زندگی، یہ مجلس ماتم جتنے بھی 23 سال کی زندگی، اس لیے 23 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے. اب ایک دن کی نماز بتائیے کتنی ہے؟ اور ایک مہینے کی نماز؟ میں 17 تو بتا دی تم نے، بہت جلدی بتائی ہے. میں 23 سال کی نماز پوچھوں گا آپ سے. بہت توجہ زانے گرامی، پیغام دے رہا ہوں آپ کے ہر آدمی تک. اور یہ ذہن میں رہے کہ غدیر کے منظر کو مسلمان کیوں بھول گیا. ایک دن کی نماز 17 رکعت، ایک مہینے کی نماز 510، ایک سال کی نماز 6666، ایک سال کی نماز 6285، 23 سال کی نماز 1,42,715 رکعت. پھر سن لیجئے گا، ایک دن کی نماز 17 رکعت، ایک مہینے کی نماز 6205، ایک سال کی نماز 6285، 23 سال کی نماز 1,42,715 رکعت. یعنی 1,42,715 مرتبہ مسلمانوں نے، صحابیوں نے، نمازیوں نے، حاجیوں نے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. 1,42,715 مرتبہ مسلمانوں نے نماز پڑھتے ہوئے، حاجیوں نے، نمازیوں نے، صحابیوں نے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مگر آج تک یہ نہ طے کر پائے کہ محمد نماز یوں پڑھتے تھے یا یوں پڑھتے تھے. عزیزان گرامی، جب 1,42,715 مرتبہ دیکھے ہوئے کو بھول جاتے ہیں تو اگر غدیر کے مجمع میں صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. رسالت نبی کی امامت علی کی، واہ، رسالت نبی کی امامت علی کی، خدا کی خدائی حکومت علی کی. اور فرشتوں نے مرکز میں کچھ بھی نہ پوچھا، بڑے کام آئی محبت علی کی. آواز بلند نعرے حیدری، نعرے سلوات. اگر 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان یعنی آج تک نہیں طے کر پائے تو محمد کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو، اور علی کو سمجھنا ہے تو علی کو. حضور علل انسان کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، اور پھر خاص انسان کو، یعنی ان کا ذکر کیا جو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. نہ زمیں تھی نہ زما، نہ عرش نہ سما، نہ ہوائیں نہ گھٹائیں، نہ خلائیں نہ پہاڑ نہ سمندر، کچھ بھی نہیں تھا. مگر اہل بیت کا ذکر تھا، اعلی الانسان کا ذکر تھا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. پھر ہم نے بعد کے پیدا ہونے والے انسانوں کو ان کے کردار میں، ان کی پرسنالٹی میں، ان کے وجود میں 2 کرداروں کا ذکر کیا، ایک ماں کا اور ایک باپ کا. یعنی ماں اور باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں کائنات کے بعد کے پیدا ہونے والے انسانوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تاکہ ہم نے اسے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. یعنی حق سنے، حق دیکھے، سچائی سنے اور سچائی دیکھے.
देखिए, इन्ना खलकना इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु इन्ना सबीला इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ताकि हमने इसे दो रास्ते बताए, चाहे हमारे बताए हुए रास्ते पर शाकिर बंदा बन जाए या उसे छोड़ के काफिर बंदा बन जाए। तवज्जो चाहता हूँ ज़ान गिरामी, मगर दो तरह के इंसान पैदा किए हैं, एक मोहताज कायनात, एक कायनात खुद उनकी मोहताज है। यानी एक कायनात से पहले के लोग हैं, एक कायनात के बाद के लोग हैं, एक मौत से पहले के लोग हैं, एक मौत के बाद के लोग हैं। एक मौत खुद उनकी मोहताज है, एक वो मौत के मोहताज है। तवज्जो चाहता है, यानी एक के दरवाजे पे आके मौत भीख मांगती है, मौत उनके दरवाजे पे भीख आके मांगती है। यानी एक लफ्ज बदल दो अगर आप बेदार है, आखिरी कलमा, यानी एक वो है जो मौत से पहले जिंदा थे, यानी दुनिया में आने से पहले जिंदा, दुनिया में जाने के बाद जिंदा। यानी हमारे आने से पहले भी मौत थी, हम मौत के दामन में थे, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी मौत के दामन में होंगे। मौत की कैपेसिटी क्या है, मौत की पर्सनालिटी क्या है, मौत का स्टेटस क्या है, मौत की जो है डिक्शनरी क्या है, क्या बताया, मौत की तफसील क्या है। मौत की देखिए, अल्लाह ने हर इंसान को मिट्टी से बनाया, तो जो जिंदगी मिट्टी की है वही इंसान की है, जो इस खाक की मौत है वही इंसान की। चूंकि इंसान को अल्लाह ने खाक से बनाया है, तुराब से बनाया है, तो जो मिजाज तुराब का वही खाक का। हाय हाय, तवज्जो चाहता हूँ, जो मौत तुराब की है वही खाक की है। अब कुरान मजीद का 57वां सूरा सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाया अल्लाह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलमू अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, इल्म हासिल करो, शऊर को जगाओ, इलमू अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इलमू अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, युहिल अर्ज़ा, हमने ज़मीन को इसे जिंदा किया, ये मर गई थी ज़मीन, यानी मुर्दा हो गई थी। अब जमींदारों से पूछे कि ज़मीन मुर्दा क्या है, मुर्दा किसे कहते हैं, जमीन मुर्दा हो गई थी। तो हमने एग्रीकल्चर वालों से पूछा, जमींदारों से पूछा कि हुजूर ये जमीन मुर्दा क्यों हो गई थी, और क्यों कर अल्लाह ने कहा सुनो, जो जमीन मुर्दा कैसे हुई, कहा जमीन के अंदर दाना डालो और दाना बाहर वापस ना आए, वो जमीन मुर्दा है। तो किसान ने बताया कि जमीन के अंदर अगर दाना डालो, जो जमीन बंजर हो जाती है, जो जमीन वो है मुर्दा, जो जमीन किसी की हेल्प ना करे, किसी की मदद ना करे, किसी की नुसरत ना करे, कुरान ने कहा उसे मुर्दा। मगर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो दुनिया में आने से पहले मदद करते हैं, दुनिया से जाने के बाद मदद करते हैं। अली ने दुनिया में आने से पहले नबियों की मदद करके बताया, हुसैन ने दुनिया से जाने के बाद रसूलों की मदद करके बताया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो लोग हैं, कुछ आने से पहले जिंदा हैं, कुछ जाने के बाद जिंदा हैं। हम अली को इसीलिए तो पुकारते हैं कि अली हमारी मदद करते हैं, जोगी बुरे इसीलिए तो आते हैं कि अली हमारी मदद करते हैं। लिहाजा न मोहम्मद को समझना है तो अली को समझो, और अली को समझना है यही अल इंसान जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया, जिनकी तहरत का ऐलान किया, जिनकी पाकिज़गी का ऐलान किया है। लिहाजा सूरह दहर की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। शब जुमा, सूरह जुमा, शब जुमा में जो है सूरह दहर को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया गया है। अगर कोई, मैंने रिवायतों में पढ़ा है, उलमा से सुना है कि अगर कोई बीमार है तो सूरह दहर की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई बेऔलाद है वो भी तिलावत सूरह दहर यानी सूरह हल अता करे, ताकि इसलिए कि ये शान, इसका शान नुज़ूल अहले बैत है, यह अहले बैत की शान में नाजिल हुआ है। अहले बैत की बरकतें इसलिए कि उनकी शान में, उसकी उस बीवी की शान में खुसूसन नाजिल हुआ है जिसके दरवाजे से उसके बाद चाहने वाली बेटी को बुलाया, बुलाने के बाद सीने से लगाया, ए मेरी लाडली ए मेरी ज़हरा, मेरे 90 दिन के जाने के बाद जब तुम्हारा जनाजा उठे से तुम पहन लेना, अदादारो कफन के चारों टुकड़े खत्म हो गए, जन्नत के कफन के चारों टुकड़े। आज जो करबला का कफन हर ज़ाहिर लेके आता है, सलाम किया कीजिए, मौला
رسول نے کہا بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل کیا جائے، آئے میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ سیام الذین ينقلبون ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم۔ بارہا ہماری اس خالص عبادت کو مقبول فرما۔ جتنے زائرین حاضرین یہاں زائرین تشریف لائے ہیں ان سب کی جائز تمنا قبول فرما۔ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ حسن رسول اللہ، آیت اللہ بشیر نجفی، جتنے مراجع وقت ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی ادارے حوزات علمیہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا بعمل علماء خطبہ شورا انسانوں کی حفاظت فرما، بے عمل کی ہدایت فرما، یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہو جب تک وارث کربلا کا دیدار نہ ہو جائے۔ جو زیارت امام حسین کربلا کے مشتاق ہیں انہیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ درگاہ عالیہ نجف ہند کی جو بھی خدمت گزار ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، ان سب کی تمنا قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان حال ان کے پریشان دور فرما، جو جادو جیسی بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار حضرت سجاد کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عنصر میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے بارہ دیگر گزارش ہے، جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، 1 بار سورہ ہم، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل جہان مومن و مومنات ماتم داران سلطان کربلا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی ارواح کو ارسال فرما دیجیے گا۔ خصوصاً جن حضرات نے ہم سے فاتحہ کے لیے کہا گیا ہے ان سب کے لیے، اور جن حضرات نے ہمیں کاغذ دیے، نام اسما دیے ہیں، ان سب کی ارواح کو، خصوصاً عباس مرزا ابن حیدر مرزا طالب، حسین ابن مظہر امام، مظفر امام ابن امانت حسین۔ ناظم حسین ابن خادم حسین۔